مناظرے وغیرہ دیکھ کے اہل سنت کے ساتھ نا، تو اکثر میرا چھوٹا سا سوال تھا، اگر آپ برا نہ مانے تو. جی سر. جی یہ تھا کہ اہل سنت بہت زیادہ متع کے اوپر جو ہے نا وہ یہ شیعوں کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ متع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، منسوخ ہو گیا تھا، حرام ہے، یہ بدعتی کہتے ہیں. تو مجھے کل پرسوں ہی ایک بندے کے ذریعے معلوم ہوا، میں نے کہا آپ سے اس بارے میں پوچھنا بہت بہتر رہے گا. اگر مسیار کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ مسیار کیا چیز ہے اور یہ کیا. مسیار یہ ہے کہ یہ شرط لگاتے ہیں نا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے اور وہ شروع سے شرط لگا دے کہ میں تجھ سے خرچہ نہیں مانگتی، اور پھر یہ کہہ دے کہ بھائی اور میرے ساتھ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب ادھر میرے گھر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، جب نہ آؤ اپنا کام کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہ سائڈ پہ اس کا مسٹریس ہوتا ہے، جب چاہے وہ اس کو خرچہ بھی نہیں دیتا، بھائی کبھی پیسے ہادیہ کچھ دے دیا تو دے دیا، اور اس کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہے، مسیار اس کو بولتے ہیں. ہاں. تو یہ کسی صحابہ وغیرہ نے کیا کہیں سے روایت وغیرہ یا رسول کے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہوگا کسی صحابہ نے، مجھے تو یہ نہیں. اس کا مطلب ان کے علماء نے یہ طریقہ نکال دیا نا، ان کے علماء نے اپنے عوام کے لیے پیسہ، وہ سیٹوں کے لیے، سیٹ صاحبان کے لیے کہ وہ مسٹریس رکھ دیں، انہوں نے یہ نکال دیا. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں ہم لوگ جس وقت بھی ہمارے مدعا کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ لوگ آگے بڑے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چلتا. تو یہ جس وقت بھی آتے ہیں مدعا کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں جی مدعا رسول نے منسوخ کر دیا. وہ مناظرہ ہوا تھا نا میرا یہاں پہ متے پر، جی لڑکے کے ساتھ، وہ قیصر کے ساتھ. ہاں جی ہاں، وہ آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. بالکل، میں آپ کا خادم فخر سے بلند ہے. بے شک آپ کا سر، آپ نے ہمارا سر بلند کیا ہوا ہے. مولا آپ کا بھی سر ہمیشہ اس طرح بلند رکھیں. یہ لوگ ہم لوگوں کو آ کے بولتے ہیں کہ متع جو ہے وہ حرام ہے. چلو بھائی، ایک لحظے کے لیے آپ کی بات مانتے ہیں کہ متع جو ہے وہ رسول نے منسوخ کر دیا تھا. کم از کم ہمارے دیکھیں ان کو یہ بتا دیں کہ بھائی ہم ہر ایک کے ساتھ متع نہیں کرتے، دیکھیں نا، ہم ہر ایک کے ساتھ متع نہیں کرتے. اس کے لیے ضروری ہے ہمارے مذہب میں کہ جس عورت کے ساتھ متع کیا جاتا ہو وہ اس کا تعلق دیوبندی مذہب سے یا اہل حدیث وہابی سلفی مذہب سے، ٹھیک ہے نا. تاکہ کیونکہ ہم محبت کے قائل ہیں، اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت پھیلا دیں. ہاں بے شک. ہاں، ہمارا یہ رویہ. مزے کی بات جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ بدعتی ہیں متع کی وجہ سے، اگر دیکھا جائے تو ان کا امام وہ محبت میں ہم کرتے ہیں نا، محبت میں محبت ہو گئی ہے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے، تو کیا کریں، ٹھیک ہے نا. پرماننٹ تو ہو نہیں سکتا ان سے پرماننٹ، کیونکہ مذہب ہمارے مختلف ہیں نا، وہ ہو نہیں سکتا پرماننٹ، تو ٹیمپرری ہاں محبت کرتے ہیں ان سے. صحیح ہے، بالکل. جی بہت شکریہ. اوکے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. سلامت رہیں. اوکے، بہت مہربانی. اچھا، ہمارے پاس حمزہ بھائی. السلام علیکم حمزہ صاحب، ہاؤ آر یو سر؟ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے آپ؟ اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو. کہاں سے کال فرمایا آپ کو بھی؟ میں ڈبلن، آئرلینڈ ڈبلن. تھینک یو. جی اللہ آپ کو عزت. حکم کریں. نہیں، مناظرہ دیکھا کافی، آج البتہ آپ ہمیشہ جو دلیل سے بات کرتے ہیں، کافی ایک اکیڈمک ڈسکشن کرتے ہیں، کافی سیکھنے کو ملتا ہے. حق پہچاننے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ جب یا علی مدد کی جب طلب کی بات کرتے ہیں تو میں کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے کافی کچھ پڑھا ہے، کافی بکس میں نے ریفر کی ہے. تو کافی ایک مسکنسپشن ہے، ایون جو میجورٹی سنی جو عالمس ہیں، جیسے انجینئر ہو گئے یا کوئی دوسرے ہو گئے، مفتی طارق، یہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ مولوی بھی جو ایک بات اپنی رکھ رہا تھا کہ جب آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ امام علی کو بولتے ہیں ان کو غیب کا علم ہے، ان کو اللہ سے مناظر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ان کا خود کا ایک پرسپشن بنا ہوا ہے. تو یہ لوگ ایکچولی ایک کانسیپٹ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مدد، بھائی اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو اللہ نے انسان کو ہی خلق کیا انسان کی مدد کرنے کے لیے. تو جب اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں جیسے نبی کریم ہو گئے، پھر ائمہ اطہار ہو گئے، تو ان سے جب مدد کرتے ہیں تو ان کی عبادت نہیں ہوتی، ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگ یہ کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور اس کو رد کر رہے ہیں پوری بری طریقے سے. اور یہ لوگ جس طریقے سے مناظر کر رہے ہیں نا حسن صاحب، اس سے تو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کچھ اکیڈمک وہ ہے نہیں سینس کہ کس طریقے سے مناظرہ کی جائے. کیونکہ وہ مولوی بھی ایک موضوع سے دوسرے موضوع پہ تیسرے موضوع سے جم کر رہا تھا اور بس چلا رہا تھا. تو کافی افسوس کا مقام ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو کرنا پڑتا ہے. مجھے آپ کے لیے بہت برا لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ دیر اینڈ آپ کو ان لوگوں کے سامنے آپ کو پورا انٹیلیکٹ لکھنا پڑتا ہے. تو آئی فیل ویری بیڈ فار یو. تھینک یو سو مچ. آپ کو اللہ عزت دے. آپ نے میرا تقریر آج سنا ہے، لیکچر
ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھا نا، ابھی وہ ختم نہیں ہوا، ابھی میں اس پہ مزید 1-2 دفعہ میں نے بات کرنی ہے. ہاں اس پہ صرف 2 ہی لوگ آ سکتے ہیں حسن بھائی، ایک جیسے جو پہلے بندے آئے تھے جو تو تقسیم کر رہے تھے کہ ہاں بھائی کتاب میں ہے تو ہم مانیں گے، وہ جاوید اللہ صاحب کتاب میں ہے تو مانیں گے، وہ کافر ہے. اگر اور جو دوسرے آئیں گے تو بس خالی وہ بیکاری کی بات کریں گے. لیکن ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کافر تھے. تو ایسے جو بڑا سوال نکلتا ہے وہ وہی ہے کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک تو یہ نبی بنے نہیں نا. 40 سال کی عمر میں جبرائیل ان کے پاس آیا، جبرائیل جب آیا ان کو بولا تم پڑھو، اس نے کہا میں تو پڑھ نہیں سکتا. تو یہ پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا پڑھوں، مزے کی بات ہے، نہیں پوچھا کہ میں کیا پڑھوں، کہتا میں پڑھ نہیں. جبرائیل نے بھی اس کو دبایا، اس کا گلا دبایا نا، وہ پھر چھوڑ دیا، پھر کہتا پڑھو، وہ نہیں پوچھا کہ میں کیا پڑھوں، کہتا میں پڑھ نہیں سکتا، وہ پھر گلا دبایا. اچھا 2-3 دفعہ ہوا ہے، پھر وہ بھاگ گیا، وہ کہاں اس کے پاس، ایک عیسائی کے پاس، ورقہ ابن نوفل نے سمجھا دیا کہ بھائی آپ نبی بن چکے ہیں. تو وہ جبرائیل جب آیا بھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ جبرائیل ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جس گھر میں پلا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے جو کال کیا تھا نا، اس نے مانا بھی ہے، کہتا ہے بچپن میں اس پہ تکلیف نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہا تھا کہ ہاں اس پہ کوئی گناہ نہیں، بچہ اگر کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس پہ گناہ نہیں. تو دیکھیں والد تو ان کو انتقال کر گئے تھے نا، وہ جب ماں کے پیٹ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ تو 6 سال تک زندہ تھی. حضرت عبد المطلب علیہ السلام 8 سال تک زندہ تھے، اور ان کی کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ پورا خاندان یہ سب نسجیر بدہ مشرک تھی، یعنی گھر میں بتیں ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں پہ نظریں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، صبح شام بتوں کی عبادت، اس کی تسبیح کرو، اس سے مدد مانگو وغیرہ. تو کس طرح یہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں سمجھا دیں. وہ شخص جو کال کیا تھا نا، اس نے اس کو بہت ڈاج کیا، میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھا، اس نے ہر دفعہ ڈاج کیا. جی سر. ہاں بس ایک آخری نقطہ، آپ نے جو ایک بات بولی نا وہ کافی صحیح بولی ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب شیعہ حضرات صحابہ کی عظمت کو گراتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہی رسول کی عظمت کو گرا رہے ہیں یہ سب کہہ کر. اور ایک جو نقطہ آپ نے جو پوائنٹ بتایا نا کہ صحابہ نے رسول کو کافر کا بیٹا قرار کر دیا کیونکہ ان کے ہی پیرنٹ کافر تھے، تو انہوں نے اپنے برابر کر دیا رسول کو. یہ بات بہت پوائنٹ کی کہی آپ نے، یہ اصل وجہ یہی ہے کیونکہ دیکھیں عرب معاشرہ جو تھا نا، عرب معاشرے میں انساب پہ فخر کرنا، اپنے ماں باپ پہ فخر کرنا، یہ ان کا کلچر ہی یہی تھا. اسلام کے آنے کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہوا کہ آپ کے والد اگر سردار تھے تو آپ کو بڑا فخر ہے، آپ کے والد نے اگر کوئی کارنامہ کیا ہے، بھائی اگر کوئی شجاع آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، اس پہ فخر کرتے تھے، قصیدے لکھتے تھے. اگر آپ کے والد صاحب معمولی آدمی تھے تو بھائی آپ مجھ سے نیچے ہیں، آپ مجھ سے کم ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. جب اسلام آیا تو یہ تو سب مٹی میں مل گئے نا، تو ان کے آبا جداد وہ اسی لیے وہ اسلام کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کفار اسی لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم کیسے اقرار کریں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سب جہنم میں.